الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور ہدا میں حاضر خدمت ہوں۔ اس پروگرام میں ہم روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک پارہ کے مضامین کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے تیسرے پارہ تلک الرسل، اس پارہ کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں جاری تھی اور اب تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے آغاز ہو رہا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ان میں بعض کو بعض پر۔ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام، اپنے رسولوں کا تذکرہ انتہائی شاندار انداز میں بیان فرمایا۔ انبیاء کا جب رسولوں کا ذکر کیا گیا تو ان کے لیے فضیلت کا لفظ بیان کیا۔ تلک الرسل فضلنا، ہم نے جن کو فضیلت دی۔ اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کمی کجی اس طرف قرآن مجید بیان نہیں کر رہا، بلکہ انبیاء کرام اور رسول اعظام کی عظمتوں کا بیان کر رہا ہے کہ ان کو ہم نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر کوئی وہ ہے جسے سب پر جو ہے وہ درج و بلندی عطا فرمائی۔ اور پھر اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح کھلی اور روشن نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو انبیاء کرام کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان کی آپس میں جو درجہ بندی ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ ناظرین کرام، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے پاکیزہ روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے انہیں مدد دی۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، تیسرے پارے کا یہ جو پہلا رکوع ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں پر بھی عیسیٰ ہیں، ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بات قرآن مجید فرقان حمید سے اہل اسلام کو یاد رہنی چاہیے کہ جو مسیح ہے، جو عیسیٰ ہیں، وہ ابن مریم ہے، نہ تو مسیح مسیح ہیں، نہ کوئی اور معاملہ ہے، بلکہ ایگزیکٹ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو
مریم کے بیٹے ہیں، یعنی ایک ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ ابن مریم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی ماں کا نام کوئی اور ہو اور وہ کہے کہ میں مسیح ہوں تو یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم ہے، والد کا نام نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جس کا باپ بھی ہو اور وہ کہے کہ میں مسیح ہوں تو لازمی بات ہے کہ حقیقت کے خلاف بات ہے، اور کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ کذب بیانی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جو ابن مریم ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے روشن نشانیاں عطا فرمائی ہیں، اور اس میں بھی رب العالمین نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، عقل و خرد کا چراغ اس کے وجود میں روشن کیا، انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور پھر چھوڑ دیا ان پر وہ اختلاف کرتے ہیں کون ہے جو حق کی طرف آتا ہے، کون ہے جو باطل کی طرف آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 254 میں تیسرا پارہ ہے، رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو کچھ تمہیں عطا کی، اس سے پہلے کہ وہ قیامت کا دن آ جائے۔ اس دن جو بے ایمان افراد ہیں، ایمان سے خالی لوگ ہیں، وہ مشکل میں ہوں گے، نہ تو ان کی فرینڈشپ وہاں پہ کام دے گی، نہ ہی خرید و فروخت انہیں کوئی کام دے گی، اور نہ ہی قیامت کے دن سفارش کام دے گی۔ جو کافر لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر 255 مشہور و معروف عظیم آیت الکرسی، نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے، اور ہر مسلمان اس کو زبانی یاد بھی کرتا ہے۔ یہ آیات قرآن کی سردار ہے۔ اس آیت مقدسہ میں رب العالمین نے اپنی توحید، شان جلالت اور وسعت قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہاں سے حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں درج فرمایا کہ ایک وزیر وہ بادشاہ کے پاس تھا، خوش آمد کرتا تھا، تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی، اسے چھوڑ کر ایک فقیر کی جھونپڑی میں ڈیرا لگا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ جو فقیر کے پاس وہی وزیر بیٹھا ہوا۔ تو وزیر سے پوچھا کہ تم نے وزارت کو چھوڑ کر اللہ والے کے پاس یہاں ڈیرا کیوں لگا لیا؟ تو چند باتیں وزیر نے بیان کی، اور آپ آیت الکرسی پڑھیے اور پھر اس وزیر کی وہ باتیں دیکھیے۔ وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ، جب تک میں تیرے پاس تھا تو کچھ خطرات تھے، اب جس میں شہنشاہ کے پاس ہوں، جس حی و قیوم کے پاس ہوں، تیرے پاس ہوتا تھا تو تو سوتا تھا، میں پہرا دیتا تھا۔ اب جو میرا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو مالک الملک ہے، وہ خود تو سوتا نہیں، اسے اونگ بھی نہیں آتی، میں سوتا ہوں، وہ میرا پہرا دیتا ہے۔ کماتے ہم تھے، کھاتا تو تھا، اب جو میرا بادشاہ ہے وہ خود تو کھاتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے۔ میں کوئی غلطی خطا کر بیٹھتا تھا، جرم کرتا تھا تو مجھے پنش کرتا تھا، اب جو میرا بادشاہ ہے میں کوئی غلطی کر بیٹھوں تو رات کے اندھیرے میں یا سحر کے وقت یا رات آدھی ہو، اللہ کے حضور کسی وقت بھی، ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگلی بات آیت الکرسی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ بادشاہ مجھے ڈر رہتا تھا
کہ جب تک تو زندہ ہے تب تک تو مجھے ملتا رہے گا، جس وقت تیری ڈیتھ ہو جائے گی تو میرا کیا بنے گا؟ تیرے بعد تیری اولاد پتہ نہیں مجھے جانتی بھی ہوگی یا نہیں جانتی ہوگی، میرا خیال بھی رکھے گی یا نہیں رکھے گی۔ اب جو میرا مالک ہے مجھے اس کے مرنے کا ڈر نہیں ہے، وہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ کرنے والا بھی ہے، قائم کرنے والا بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ پچھلی آیت میں کفار کے لیے کہا کہ کوئی شفاعت، کوئی ان کی سفارش نہیں ہوگی۔ یہاں پر فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ تو ناظرین کرام، شفاعت ہوگی اہل ایمان کی، لیکن اہل کفر کی شفاعت قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وسعت اور اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 258 کی طرف چلتے ہیں، اور جب یہ آیت مقدسہ ختم ہو رہی ہے تو آگے ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ زبردستی مسلمانوں کی حکومت ہو اور زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کر لیا جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین قبول کرنے میں زبردستی طور پہ کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ ہاں، جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ڈسپلن ہے، پھر اصول اور ضابطے ہیں، پھر اسلامی احکامات ہیں، پھر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن آپ کسی کو جبرن تلوار کے زور پر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ یہ مغالطہ ہے جو ورلڈ کے اندر ہے کہ اسلام فقط جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، یہ مغالطہ ہے، اور قرآن مجید یہاں پر فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو طاغوت ہے وہ شیطان کا جو راستہ ہے اس کی طرف جو جائے گا اور جو ایمان لائے گا، تو لازم بات ہے جو طاغوت کی طرف جائے گا وہ دنیا میں بھی تباہ ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، عروہ جو ہے الوثقی، یعنی بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، تو یہ ٹوٹتا نہیں۔ اللہ سے جو تعلق ہے، جو پہلے میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سننے والا ہے، علم والا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے، اور وہ رب العالمین اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ روشنی سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد روشنی کی مثال، حق کی مثال، نور کی مثال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ظلمت کی مثال نمرود ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور نمرود کی، تو نمرود کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو مردہ کو زندہ کرتا ہوں اور زندہ کو مردہ کرتا ہوں۔ جیل سے، پریزن سے ایک شخص کو بلاتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے، اور ایک قیدی ہوتا ہے، ایک آزاد شخص کو قتل کر دیتا ہے اور ایک قیدی کو چھڑا دیتا ہے۔ تو یہ کوئی لاجک کے بغیر بات تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یعنی الجھنے کے بجائے اسی طرح کا جو ہے وہ وار اس پر کیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو دعوی رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ایسا کر۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ پھر فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو حیران رہ گیا اس معاملے میں، کوئی جواب نہیں پڑا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو کرتے وقت حکمت کے ساتھ دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے اس کے ذہن کے مطابق اس سے کلام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ عزیر علیہ السلام گزرتے ہیں تو دیکھا کہ ایک بستی تباہ و برباد ہے، اور او کالذی مر علی قریہ، جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ
گری ہوئی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر، یعنی اس کی چھتیں گری ہوئی تھی. تو وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ کیسے زندہ کرے گا اسے موت کے بعد. تو رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، اور پھر 100 سال کے بعد جب اٹھے تو قال کم لبثت، پوچھا گیا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو. قال لبثت یوما او بعد یوم، جب سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، تو اب سورج ڈھل رہا تھا. اس وقت رب العالمین نے فرمایا نہیں تو 100 سال تک یہاں پر لیٹا رہا ہے، اور فرمایا کہ ذرا دیکھو اپنے گدھے کو، اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، لیکن جو پانی ہے وہ لم یتسنہ ابھی تک باسی نہیں ہوا. یہ بھی رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے وہ ہڈیاں جوڑی گئیں، گوشت، اور اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا پورا برین سسٹم ہے، سرکولیشن آف بلڈ ہے، آرٹریز ہیں، وینز ہیں، ہڈیوں کا جوڑنا ہے، سکن آنا ہے، اس کے اوپر بال ہیں، دانتوں کا لگنا ہے. تو ان کی آنکھوں کے سامنے پھر اس گدھے کو زندہ کیا جاتا ہے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اسی طرح سے دوسرا واقعہ حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے مولا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. سوال کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا رب العالمین تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. سوال کیا کہ کیا تم یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے. قال بلا، کہا مولا میں تو یقین رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنی قلبی اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک مشاہدہ ہو، اور جب کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے تو وہ پھر حق الیقین تک جا پہنچتی ہے مقام پر. تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، ان کا قیمہ بناؤ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر جو ہے وہ انہیں ڈال دو، اور پھر انہیں صدا دینا تو وہ پھر اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. یأتینک سعیا، وہ آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے. وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. یہاں پر سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ صوفیاء کی تفسیر ہے، اور بہت باطنی انداز میں ایک تفسیر ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ 4 پرندے کون سے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ کبوتر تھا، کوا تھا، مور تھا، مرغ تھا. سلطان سے فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 پرندے ہیں ان 4 پرندوں میں ایک بری خصلت ہے. جو مرغ ہے اس میں شاوت زیادہ ہے، کبوتر ہے غفلت ہے، بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور مور ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ تکبر ہے، فخر ہے اپنے حسن و جمال پر، اور پھر کوا جو ہے وہ لالچی ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ یہی 4 بری خصلتیں انسان تیرے اندر موجود ہے. تیرے اندر بھی لالچ ہے، تیرے اندر بھی غفلت ہے، تیرے اندر بھی شہوت ہے، اور تیرے اندر بھی تکبر اور فخر ہے. کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے، وہ تیری بری خصلتوں پر چھری چلائے گا، وہ ان کا قیمہ بنائے گا، پھر ذکر الہی کی ضرب لگائے گا. جب مرشد تیری روح کو پکارے گا تو پھر تیری جو روح ہے وہ زندہ ہوتی چلے جائے گی. اس کے بعد ناظرین کرام، یہاں پر رب العالمین نے اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے والے جو بے ریا ہیں، ریا سے دور ہیں، فقط رضا الہی کی خاطر عمل کرتے ہیں، ان کی مثال قرآن مجید فرما جیسے ایک دانہ ہے، اس کو زمین پر بیجا جائے اور پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہو، تو ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 یعنی 700 تک عطا فرماتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو بغیر حساب و کتاب بھی عطا فرماتا اور اس سے بڑھا بھی دیتا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس میں نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں،
یعنی دینے کے بعد بعض لوگ ہوتے دیتے ہیں پھر اس پہ طعنہ زنی کرتے ہیں۔ تو رب العالمین فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں لیکن احسان نہیں جتاتے اور نہ تکلیف دیتے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے اور ان پر کوئی خوف اور ڈر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ایمان والو اپنے صدقات دے کر جو ہے وہ ضائع نہ کرو۔ کس طرح ضائع ہوں گے؟ اگر تم کسی کے اوپر احسان جتاؤ گے بالمن والعذاب، تو یہ ریاکاری سے جو خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے پتھریلی زمین ہو، اس کے اوپر مٹی آ جائے تو لگتا ہے کہ مٹی ہے، لیکن جب بارش برسے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ریاکاری اور دکھاوے سے عمل کرتا ہے روز معاشر اسے کچھ نہیں ملے گا، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کی جو ایسے اونچی زمین پر باغ کی مثال دی گئی ہے کہ وہاں فصل بیجی جائے اور بارش آئے تو وہ دگنا پھل ہو جاتا ہے اور رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ لیکن نیت کی اگر خرابی ہو اور نیت میں فطور ہو کہ لوگوں میں میرا چرچا اور لوگوں کے اندر میری شہرت ہو، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ قبول نہیں ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی لیے کہا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ فقط اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہاں رب العالمین نے پھر دیگر احکامات کا تذکرہ کیا اور پھر صدقات و خیرات کی فضیلت بیان کی ہے کہ ایمان والو جو تم کماتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ شیطان جو ہے وہ خوف دلاتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا تو وہ پھر جو ہے وہ بے حیائی کا اور حکم دیتا ہے۔ تو رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سخی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ معاملہ ہے کہ رب العالمین ان کو پھر حکمت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت نصیب ہو جائے اسے خیر کثیر نصیب ہو جاتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ آگے رب العالمین فرماتا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تم ظاہر خرچ کرو یا چھپا کر خرچو، ہر دونوں صورتوں میں رب العالمین کی رضا کے لیے اگر تم خرچ کرو گے اس کا اجر رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر وہ لوگ جو دین کی کام کرتے ہیں، ہمہ وقت دین کے لیے خدمت سر انجام دیتے ہیں، ان پر بھی خرچ کرو۔ یہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ سوال کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو بھلائی کا مال اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گائے تم دن کو خرچ کرو، رات کو خرچ کرو، اعلانیہ خرچ کرو، لیکن نیت کا فطور نہ ہو، چاہے تم چھپا کے خرچ کرو، رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ یہ صدقات و خیرات کی فضیلت بیان کی گئی۔ اب اس کے مقابلے میں پھر سود جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تجارت جو ہے صدقات و خیرات اللہ تعالیٰ اس کو تو بڑھاتا ہے، لیکن جو لوگ سود کھاتے ہیں، آج بھی پاکستان میں دیکھ لیجئے جو وڈیرا طبقہ ہے وہ غریب کا خون چوستا ہے، آج بھی جو ہے وہ ایک استحصالی طبقہ ہے۔ تو سود کے ساتھ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور سود کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہاں پر رب العالمین فرماتا ہے، آیت نمبر 276 ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، ہر بڑے ناشکرے بڑے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ پھر اہل ایمان کا ذکر ہے کہ جو ایمان والے نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انہیں بھی قیامت کے دن کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے جو ہے اجر و ثواب ہوگا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کسی سے کوئی سود لینا بھی، کوئی غریب شخص ہے سود لینا ہے تو چھوڑ دو، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو اس اعلان جنگ سے جو ہے تم باز آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 282 میں جب کسی کو تم قرض دو، لین دین ہو، تو فرماتا ہے رب العالمین اسے لکھ لیا کرو، اور تاکہ
پھر گواہی ہے اگر اس معاملے میں جو ہے وہ ایک مرد ہو یا پھر دو خواتین ہیں، ان کی گواہی کا جو ہے وہ مردوں میں سے جو ہے ان کو دو مرد ہوں تو ان کی گواہی، دو مردوں کی گواہی، اگر دو مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی لی جا سکتی ہے، بلکہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جب تم لین دین کا نظام کرو تو اس کو جو ہے وہ لکھ لیا کرو۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جیسا پہلے عرض کیا کہ رب العالمین نے آگے پھر شہادت کے بارے میں فرمایا کہ تم گواہی کو جو ہے وہ چھپایا نہ کرو، زمین اور آسمان سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ اور پھر اس سورہ مقدسہ کے آخر میں رب العالمین آیت نمبر یہ 285 ہے، قرآن مجید کی یہ آیات مقدسہ جس میں اسلام کے عقائد، عبادات، اخلاقیات کا احاطہ کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں، شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آتا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ بہت ہی پیارا کلام بھی ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ رب العالمین نے اس سے پہلے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ رب العالمین انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ اس پر جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی وسعت طاقت کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے، جتنی اس کو طاقت ہے قیامت کے دن اسی کے مطابق پوچھا جائے گا۔ اے اللہ گرفت نہ فرما ہماری، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں، اے ہمارے رب نہ رکھ ہمارے اوپر بھاری بوجھ جیسا تو نے رکھا پہلے لوگوں پر۔ تو یہ بندہ مومن جو ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ آل عمران، تاریخ میں عمران حضرت سیدہ مریم، ان کے نانا کا نام، بی بی مریم کے نانا کا نام، بی مریم کے والد کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران، تو ان کا تذکرہ ہے، ان کے نام پر یہ صورت ہے جو کہ سورہ آل عمران، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان اور حضرت مریم کے والد کے نام پر، ان کے والد کے نام عمران ہے تو ان کے والد کے نام پر یہ سورہ ہے۔ تو اس سورہ مقدسہ میں جو اہل کتاب ہے ان کا تذکرہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ آغاز حروف مقطعات سے، اور الف لام میم، جیسا کہ سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا تھا، یہاں پر بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں آگے چل کے اسی مقام پر آئے گا، ہم اس پر ذکر کریں گے، ایک محکمات آیات ہیں اور ایک متشابہات ہیں۔ تو یہاں پر رب العالمین نے اپنی توحید کا بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یعنی اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، انجیل اور تورات جو ہے نازل فرمائی ہے، تو یہ ان کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر ناظرین کرام رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورت کو بنایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے رب العالمین نے چاہا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پھر جیسا میں عرض کیا کہ آیت نمبر 7 میں رب العالمین نے فرمایا کہ آیات قرآن کی 2 قسمیں ہیں، ایک محکم اور دوسری متشابہ۔ تو محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ محکم یہ وہ آیات جن کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہے، بالکل صریح ہے، واضح ہے،
اور ان میں تمام جو شرعی احکامات ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ جو متشابہ آیات ہیں، متشابہات ہیں، ان پر ایمان لانا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، جن کے معنی اہل ایمان پر جو ہے وہ واضح ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، اور اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں ان کی مراد کیا ہے، تو ان میں بحث و تمیز کرنا یہ نہیں چاہیے، اور جو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پھر ان آیات کے اوپر بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ فرمایا رب العالمین هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں جو ہے وہ حق سے روگردانی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، اور جو پیچھے پڑتے ہیں اس مشتبہ یعنی جن کے کچھ اور جیسے ید اللہ، صبغت اللہ، تو اس میں بحث مباحثہ کر کے تو جب ید اللہ ہوگا تو ایگزیکٹ وہ معنی اگر آپ لینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہاتھوں سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ ہیں، یقولون آمنا بہ، اور وہ جو راسخ فی العلم ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 14 میں رب العالمین نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یعنی رب العالمین فرما رہا ہے کہ انسان کی آزمائش کے لیے ہم نے اٹریکشن پیدا کی ہے، یہ مال سے بھی محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہ محبت نہیں ہے، لیکن ان تمام محبتوں پر غالب جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنی چاہیے۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے یہ کھیتی باڑی، یہ تمہارے کاروبار، یہ ٹیمپریری ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، لیکن رب العالمین کے پاس واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا تم نیکی کے راستے پر گزارو، اللہ کے نام پہ صدقات و خیرات کرو، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے پھر آخرت میں بہت اونچا مقام اور اونچا درجہ ہوگا۔ اور پھر جنت کا تذکرہ ہے کہ جنت میں ان کے لیے ازواج ہوں گے پاکیزہ، اور وہ اللہ کی رضا حاصل کریں گے۔ لیکن کون سے لوگ ہیں جو یہ دعا بھی مانگتے ہیں، اور پھر فرمایا یہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے، اور گواہی دی اللہ نے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ جو اہل علم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرشتے بھی تو اہل علم میں سے ہیں، وہ بھی پختہ گواہی دیتے ہیں کہ رب العالمین وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور توحید خالص کا بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 24 اور 27 میں رب العالمین اپنا تذکرہ فرما رہا ہے، بڑی مشہور و معروف آیہ مقدسہ ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اے حبیب تم فرما دو کہ وہ ملک کے مالک، سلطنتوں کے مالک، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلت دے، ذلیل کر دے، بیادی کل خیر۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خیر ہے، تو انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، جن کو کچھ عہدہ ملا ہے تو یہ دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ سورہ آل عمران
حضرت بی بی مریم کے والد کا نام عمران اور قرآن مجید یہاں پر ان کا تذکرہ بھی کر رہا ہے کہ جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب بے شک میں منت مانتی ہوں تیرے لیے، حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی، یعنی حضرت عمران کی بیوی نے، زوجہ نے، جو کہ حضرت بی بی مریم کی والدہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہیں، اور عمران جو ہے وہ نانا ہے۔ دعا کیا مانگی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی، لیکن جب انہوں نے جنم دیا تو وہ بیٹی کو دیا، تو اب انہیں کہ میں نے بیٹا ہوتا تو خدمت کرتا، تو رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جو بچی ہے یہ بھی برکت والی ہے، اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی کسٹڈی میں حضرت مریم کو دے دیا گیا، اور عام بچوں کے مقابلے میں سیدہ مریم بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہیں، اور پھر اللہ کی مقرب وہ خاتون ہے، وہ نوجوانی کی طرف گامزن ہے، اور پھر محراب میں وہ بیٹھی ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو بڑھاپے کا عالم ہے۔ جب آتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت سیدہ مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل ہیں، واجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا۔ بغیر موسم کے پھل تھے، ان جو فروٹس تھے وہ موسم نہیں تھا، تو یہاں پر قرآن مجید فرماتا ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ تو اس سے یہ جو ہم نسبت والے لوگ ہیں، دعا تو اللہ سے مانگنی چاہیے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن کوئی بغداد شریف جاتا ہے، کوئی کربلا جاتا ہے، پھر مدینہ پاک جاتا ہے، تو یہ نسبتیں جو ہیں یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے ولیہ کاملہ سیدہ مریم کو جب دیکھا تو وہاں پر دعا کی، قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اگر ان کو بھی غیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو یا رب العالمین مجھے، عمر تو میری بوڑھی ہو چکی ہے لیکن مجھے تو اولاد عطا فرما۔ تو یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام حضرت بی بی مریم کی شان بیان فرمائی گئی ہے، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو۔ اس کے بعد پھر انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے سیدہ مریم کو کہ رب العالمین تمہیں ایک کلمہ اپنی طرف سے عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ، یہاں دیکھیے گا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا۔ یہ نوٹ کر لیجئے گا ناظرین کرام، جہاں پر بھی قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو وہ ابن مریم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، آیت نمبر 46 سورہ آل عمران۔ یہاں پر فرمایا گا وَيُكَلِّمُ، اور کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، پنگوڑے میں، کریڈل میں، وَكَهْلًا، اور پکی پختہ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ جو سیکنڈ کمنگ ہے جیزس کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر آنا، یہ آیت مقدسہ اس کی بڑی واضح دلیل ہے۔ اب ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کلام کریں گے کہاں کریں گے؟ پنگوڑے میں، فی المہد وکہلا۔ کہولت کی ایج جو ہے ناظرین کہاں، وہ 45 پلس یا 50 پلس سے شروع ہوتی ہے۔ اب پنگوڑے میں کلام کرنا، کریڈل میں کلام کرنا تو عجیب بات ہے نا، 3 دن کا بچہ کلام کرے تو تعجب ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کو بطور بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فرمایا کہ وہ بچپن میں بھی کلام کرے گا اور پھر بڑھاپے میں بھی۔ تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا اور ان کے بڑھاپے میں کلام کرنے کا بھی تذکرہ کیا کہ حالانکہ عام جو 50+ لوگ ہیں وہ تو کلام کرتے ہیں، لیکن ان کے کلام کرنے کو بطور خاص اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے پھر ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ پاک ہے اس میں جو ہے ابھی 3 قبریں ہیں، تو چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر تیسری 3 قبریں اور چوتھی قبر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ تو یہاں پر ان کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر ان کے جناب معجزات کا ذکر ہے کہ 6 معجزات ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور 6 معجزات کیا ہیں؟ وہ قرآن مجید میں کہ مٹی کی مورت بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، پرندہ زندہ ہو جاتا تھا، اور پھر وہ اندھے کو آنکھیں دیتے تھے، اور پھر جو کوڑ والا مریض ہے اس کو تندرست کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، تو یہاں پر بعض حضرات جو منکر ختم نبوت ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ثابت کی جائے، تو یا انی متوفی کا یہ جو توفی ہے یہاں پر مراد ڈیتھ نہیں ہے، بلکہ اے عیسیٰ علیہ السلام وفا اس کا مادہ ہے، تیری عمر کو پورا کروں گا اور پھر تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور خوب پاک کرنے والا ہوں۔ اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ اہل کتاب ان کو ابن اللہ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ابن اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہیں ان کی مثال آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اگر تم کہتے ہو اہل کتاب کی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، تو آدم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بھی رب العالمین کی طرف سے۔ پھر اس وقت بنی نجران کے لوگ آئے اہل کتاب میں سے، ان سے آج مباہلہ ہوا، تو پھر یہ جو ہم 5 تن پاک کہتے ہیں یہ آیت مقدسہ یہ 5 تن پاک کی دلیل ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ان سے کہو کہ اگر تم نہیں مانتے تو آپ مباہلہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پھر اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے مقابلے میں یہ 5 گئے۔ یہ جو ہم 5 تن پاک کہتے ہیں یہ آیت مقدسہ 61 میں 5 تن پاک کا تذکرہ، لیکن بنی نجران کے جو آنے والے لوگ تھے اہل کتاب وہ مقابلے پر نہ آئے اور ان کے چہرے دیکھ کر جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ عظمت ہے 5 تن پاک کی، اہل بیت اطہار کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ کسی اور دین پر نہیں تھے، وہ دین اسلام پر تھے، یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دین اسلام پر تھے۔ تو پھر اہل کتاب کا ان کی جو بری عادات ہیں ان کا تذکرہ ہے، ان کا جو شرک ہے اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ پھر جو نبوت و رسالت ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی بارگاہ میں اس کو مقرب کر لیتا ہے، یہ تذکرہ جو ہے وہ بیان یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ جو تیسرا پارہ ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور آیت نمبر 81 میں وہ عالم ارواح میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا گیا کہ جب تم آ چکو اور تمہارے بعد ثم جاءکم رسول، اس کے بعد رسول پاک آئے، تو سارے نبی آ چکے۔ یہ آیت ختم نبوت بھی ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ انبیاء کرام کبھی بھی بھٹکنے والے نہیں ہوتے، لیکن کہا گیا اگر تم میں سے کوئی پھر جائے تو وہ فاسق ہو جائے گا، تو نبی تو پھرتے ہی نہیں۔ دراصل امت کو سمجھ جایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے بعد ان کی نبوت ہے، اب کوئی نبی حضور کے آنے کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جس نے پیدا ہونا تھا وہ پہلے پیدا ہو چکا۔ آیت نمبر 91 سورہ آل عمران کی اس میں تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اور میں بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے پوری زمین کے برابر سونا بھی دے
تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو سچا دین دین اسلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد بقیہ دین اب اللہ کے ہاں یعنی بقیہ جو راستے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں، قبول وہی ہیں جو دین قیم ہے اور مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے ہم آگے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔